آلریڈی اپنے تبصرے دے رہے ہیں، اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے ایک سائز میں چھوٹے ملک نے، کس طریقے سے ایک چھوٹے نمبر آف فوج نے اتنے بڑے دشمن کا جو کباڑہ کیا ہے. وہ مودی کی شکل دیکھ لیں جہاں بھی کہیں وہ جا رہے ہیں، اس سے آپ کو پوری داستان ویزیبلی نظر آ جاتی ہے کہ پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ کیا کیا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو آپ اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں یہ آتی ہے جہاں میچورڈ پولیٹیکل پارٹی حکومت میں ہو اور جہاں ایک میچورڈ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اسٹرانگ اپوزیشن کی صورت میں موجود ہو. یہ مذاکرات کی بات جو آپ کر رہے ہیں کہ ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ حکومت وقت اور اپوزیشن میں ڈائیلاگ نہیں ہونا چاہیے. سب ٹھیک ہو تب بھی ڈائیلاگ ہوتا ہے تاکہ بہتری آ سکے. مگر اگر ایک اپوزیشن پارٹی جو ہے، جو سب سے بڑی جماعت ہے نمبر آف ووٹ کے اعتبار سے، نمبر آف ایم این اے ایم پی اے سینٹر کے اعتبار سے، وہ اگر پروسیس کا حصہ ہی نہ بننا چاہے، پروسیس کو سبوٹیج کرنے پر تلی ہوئی ہو، اور جس کا مقصد مذاکرات کا صرف دوبارہ اقتدار میں آ کے بیٹھنا ہو، وہاں کوئی مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ میں آپ کو بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں. کیوں میں نے کہا؟ یہ تجربے کی بنیاد پر اس کا انالیسس کرتے ہیں. قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کے تحت ان مذاکرات کا، جس کی اب دوبارہ بات کر رہی ہے پی ٹی آئی، آغاز ہوا تھا. 1 راؤنڈ، 2 راؤنڈ، 3 راؤنڈ ہوئے تھے، اور یوں لگتا تھا جیسے یہ اب کسی طرف کو چل نکلے گی بات اور کہیں پہنچ جائے گی. لیکن وہ پھر وہ جو اڈیالہ کے مکین ہیں انہوں نے پیچھے سے لگامیں کھینچ لیں اور وہ پروسیس جو ہے وہ ختم ہو گیا. پھر ایک ملاقات ہو جاتی ہے پشاور کے اندر آرمی چیف کے ساتھ، یعنی چیف منسٹر صاحب کی اور بیرسٹر گوہر کی. تو جو جشن کسی کیفیت تھی کہ نئی کھڑکی کھل گئی ہے اور یہی تو ہم چاہتے تھے کہ ان سے بات ہو جائے. پھر جو کچھ رسپونڈ ان کو ملا جی ایچ کیو سے کہہ لیجئے یا آرمی چیف کی طرف سے کہہ لیجئے یا ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کہا کہ جو مرضی ہو جائے ہم آپ سے کسی صورت بھی بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. 5 دفعہ ان کو کہنا پڑا. ابھی تک یقین نہیں ہے، ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ اس مذاکرات میں ان کا ایک نمائندہ ضرور بٹھا لیجئے گا. جب یہ آبجیکٹیوز ہوں تو کوئی مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ پری کنڈیشنز لگائیں گے اگر، تو مذاکرات سیاسی کبھی کامیاب نہیں ہوتے. ہیونگ سیڈ دس، اس وقت جو جس قسم کی کیفیت سے ہم دوچار ہیں، ہمیں ڈومیسٹکلی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. انٹرنیشنلی ہمارا پوسچر بہت بڑھ گیا ہے. ہم نے اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو 5 دن کی جنگ جو دشمن نے شروع کی تھی وہ ہم نے 3.5-4 گھنٹے میں ختم کر کے وہ اڑا کے پھینک دی. یہ اٹس اے گڈ اومن. اس کو لے کے اب ہمیں اسٹیبلٹی کی طرف جانا ہے. اسٹیبلٹی کی طرف جانے کے لیے میں پھر آپ سے عرض کروں کہ وہ جو جماعت ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، لیٹ می نیم دیٹ، پاکستان تحریک انصاف کو پولیٹیکل ایٹیچیوڈ اپنانا پڑے گا. ایک شخص کی مرضی سے نہ ڈکٹیشن پولیٹیکل ایلیٹ لے گی، نہ ڈکٹیشن ملٹری ایلیٹ نے لی ہے. ان کو سیاسی رویہ اپنانا پڑے گا، اس کے بغیر وہ کہیں آگے نہیں بڑھ سکتے. جی